رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو یہ خطاب کیا۔ رب ذوالجلال نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ دنیا جہان کے اندر سب سے بڑی نعمت جو انسانوں کو ملی ہے وہ نعمت اسلام ہے، وہ نعمت ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب الجلال مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو باخبر کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے۔ کیا بتلانا ہے؟ کہ بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے، یعنی نعمت اسلام ہمیں ملا ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، اور اس اسلام پر لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، اور اسی اسلام پر، اسی ایمان پر لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، کیونکہ جو نعمت اسلام ان کو ملا ہے یہ نعمت دنیا جہان کی تمام پونجیوں سے سب سے بہتر پونجی ہے، اور خسارے کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے رب ذوالجلال نے یہ بات بیان فرمائی کہ قل، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو باخبر کر دیجئے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ نقصان میں اور گھاٹے میں تو وہی شخص ہے جو قیامت کے دن آئے اور اپنا نقصان کر بیٹھے، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کر بیٹھے، یعنی خود کا بھی نقصان کا وہ ذمہ دار ہو جائے اور اپنے اہل و عیال، خاندان والوں کے بھی نقصان کا ذمہ دار ہو جائے، وہی اصل خسارے میں ہے اور وہی اصل نقصان میں ہے۔ تو یہ دو بڑی چیزیں کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے۔ اس آیت کی تشریح اور تفہیم یعنی معنی، مفہوم، ایک دوسری آیت بیان کرتی ہے۔ وہ آیت یہ کہتی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جنت میں جو داخل کر دیا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہے، اس کے سوا کوئی بھی دنیا کا انسان، کوئی بھی دنیا کا بندہ کامیاب نہیں ہے۔ لہذا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام اور ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور اسی پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اسی پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، تو لہذا ہماری اپنی جو آئندہ کی زندگی ہے اس کی حفاظت میں گزرنی چاہیے اور اسی پر اطمینان کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ اس کی تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے اندر کی کہ کس طریقے سے اسلام اور ایمان کی حفاظت ہوگی اور کس طریقے سے ایک مومن اور ایک مسلم اپنے اسلام پر خوش ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کو سب سے زیادہ جو چیز انسان کی زندگی میں محفوظ کرتی ہے، انسان کی زندگی میں ایمان کو سب سے زیادہ محفوظ کر دینے والی چیز کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے ہی نفرت کی جائے۔ یہ چیز جب ایک بندے کے اندر آ جائے گی کہ کسی چیز کو اگر چاہتا ہے تو اللہ کے لیے ہی چاہتا ہے اور اللہ کی وجہ سے چاہتا ہے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، یہ مادہ اور یہ عنصر، یہ صفت اگر کسی بندے کے اندر آ گئی تو گویا کہ اس نے ایمان کے سب سے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، اور اس مضبوط کڑے کو تھامنے کی وجہ سے اس کا جو مکمل ایمان ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اس کے اپنی زندگی کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا کہ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ، اللہ کے لیے جس نے محبت کی اور اللہ کے لیے جس نے نفرت کی، واعطى فی اللہ، اور اللہ کے لیے کچھ دیا، ومنع فی اللہ، اور اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، فقد استکمل الایمان، تو اسی بندے نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ واضح مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
مقابلے میں کسی کی عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت گاہ بنا رہا ہے، یا 9 دن کی کوئی عبادت کر رہا ہے ہمارے علاقوں میں اور اس میں چندہ مانگنے کے لیے کوئی آ رہا ہے آپ سے، تو آپ اپنے ہاتھ کو روک لیجیے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ ہم مورتی کی پوجا پر یا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا پر، عبادت پر ہم اس میں تعاون نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی چیز ہے۔ ہاتھ روک لیا آپ نے۔ مسجد سے کوئی آپ کے دروازے جاتا ہے، یا مسجد کا کوئی کام ہے، مدرسے کا کوئی کام ہے، یا لوگوں کی کوئی حاجت مندی پوری کرنا ہے آپ کو، آپ کے دروازے تک آپ تک کوئی پہنچتا ہے، تو آپ اپنے ہاتھ کو دراز کیجئے اور اس کو دیجئے، یہ کہہ کر کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی معنی ہے کہ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اسی انسان کو دل میں جگہ دیجئے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، اور اس انسان کو اپنے دل سے نکال دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہو، ناپسندیدہ ہو۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے۔ یہ چیز جب ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہم کبھی بھی، ہمارا ایمان ہم سے اچکا نہ جائے گا، ہمارا ایمان ہم سے کبھی چھینا نہ جائے گا۔ جشن عید میلاد النبی یا شب برات کے موقع پر، یا اس طریقے سے بدعات کے موقع پر، یا محرم الحرام کے موقع پر جو بھی اسلام کے اندر بدعات کی جاتی ہیں، اس پر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، آپ کے دروازے پر کوئی پہنچتا ہے تو آپ نہ نافرمانی رب الجلال کی کیجئے، نہ رب الجلال کی نافرمانی میں ہاتھ بٹائیے، چاہے وہ 1 روپے ہی دے کر کیوں نہ ہو، آپ ہاتھ دراز نہ کیجئے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا نہ لیجئے، یہ بہانہ مار کر یار اس میں کیا جاتا ہے، 100 روپے 500 روپے دے دیا، اس میں کیا گیا ہمارا، لیکن آپ کا چلا جائے گا۔ جب یہ صفت چلی جائے گی تو دھیرے دھیرے ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایمان کی حفاظت کا جو سب سے مضبوط ذریعہ ہے اور ایک مسلمان کی زندگی جس چیز پر گزرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان، حضرت لقمان جن کو ہم حکیم لقمان کے نام سے جانتے ہیں، ان کے نام سے رب الجلال نے ایک سورہ رکھی ہے، اس سورہ کے اندر ان کی نصیحت کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا تھا آخری وقت میں، کیا نصیحت کیا تھا، اور اسی پر ایک مسلمان کی زندگی گزرنی چاہیے اور اسی کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہو سکے گی۔ وہ کیا؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، اے میرے عزیز بچے، لا تشرک باللہ، کہ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، کسی کو بھی مطلب کسی کو بھی نہیں، چاہے وہ اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، چاہے اچھائیوں میں بڑا مہان ہو چاہے برائیوں میں بڑا غلیظ ہو، بڑا گندا ہو، کسی کو مطلب کسی کو بھی نہیں، نہ انسانوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ پیغمبروں کو، نہ ولیوں کو، نہ پتھروں کو، نہ پیڑوں کو، نہ درختوں کو، نہ زمینوں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ دریاؤں کو، لا تشرک باللہ شیئا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، زنا بھی ظلم ہے، چوری بھی ظلم ہے، باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنا بھی ظلم ہے، ماں کو جو ہے دھتکارنا یہ بھی ظلم ہے، چھوٹوں پر بنا وجہ ظلم کرنا یہ سب بھی ظلم ہے، لوگوں کی میڑیاں کاٹ کاٹ کے آدھا بیگھہ بڑھا لینا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، جس مالک نے تجھے پیدا کیا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور کے سامنے سر کو جا کر جھکائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس کی تشریح میں ہی، اس کی تفسیر میں ہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لا تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ، اے بندے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہاری بوٹیاں کر دی جائے، جیسے قصائی کی دکان پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، جانوروں کی بوٹیاں کی جاتی ہیں، ویسے تمہاری بوٹیاں کر دی جائے، تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے، تمہارے جسم کی کھال بھی نہ ملے، ایسا کر دیا جائے تمہارے جسم کا حال، او حرقت، یا تمہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے دنیا کے اندر، اور اس بات پر مجبور کیا جائے تو کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، تو شرک مت کرنا، جلنا گوارا کر لینا، کٹنا گوارا کر لینا، چمڑے ادھڑوانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اور اسی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ کے بندو،
اسی بنیاد پر، اسی توحید کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے. جس دن اللہ کا نام لینے والا اس دنیا سے چلا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور لے کر کھڑے ہیں، وہ سور میں پھونک مار دیں گے اور دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی. اب فیصلے کا دن آ جائے گا. وَإِن قُتِلْتَ وَقُتِلْتَ، شرک کی اتنی حرمت ہے. باتیں بہت ہیں، پورا قرآن اسی پر جو ہے اسی سے بھرا ہوا ہے، انہی قسم کی آیتوں سے. حتیٰ کہ سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں ہمارا حصہ ہے، ہماری نماز کا، آپ اس کا معنی ذرا غور کیجیے، اس کے مفہوم پر ذرا غور کیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کس کی بڑائی، کس کی تعریف؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کے سامنے سر جھکانے کے لیے کھڑے ہیں آپ؟ کس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں آپ؟ کسی نبی کے سامنے، کسی ولی کے سامنے. یہ نماز سب سے اہم کیوں ہے اسلام کے اندر؟ اس لیے کہ جو درس توحید کا یہ نماز دیتا ہے، کوئی اور عبادت اس طریقے کا درس ایک بندے کو نہیں دے پاتی. اس سے زیادہ کوئی چیز رب العزت سے نزدیک نہیں کر پاتی ہے، ان سجدوں سے، ان رکوع سے، ان قیام سے. اس کے بعد یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خوش ہو جاؤ اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو اور اس کو بڑی قیمتی چیز سمجھو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے کہ میں نے گزشتہ جماعت میں بیان کیا، کہ اپنے والدین کے ساتھ رب ذوالجلال کی عبادت کے بعد سب سے بڑا مقام جو رب نے دیا ہے اس نے سلوک کے اعتبار سے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. بہت ساری حدیثیں، بہت سارے فرامین میں نے نقل کیے اس سے پہلے گزشتہ جماعت میں. اس کے بعد ایک اور چیز جس پر ایک مسلمان کی زندگی گزرنا چاہیے شب و روز، ہر روز، وہ یہ کہ قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے سارے معاملات کر دیتا ہے. اولاد کا ہونا بھی اللہ کے حوالے، اولاد کا نہ ہونا بھی اللہ کے حوالے، شفا یاب ہونا بھی اللہ کے حوالے، بیماری میں بھی اللہ کے حوالے، بڑھاپے میں بھی اللہ کے حوالے، بچپن میں بھی اللہ کے حوالے، نوجوانی کی دہلیز میں بھی اللہ کے حوالے. اپنا چھوٹا معاملہ، اپنا بڑا معاملہ، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر شفا یابی، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے انسان جو جیتا ہے وہی مسلمان. اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور بتاؤ تو صحیح اللہ کے بندو، علیہ اللہ بِکَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے، جو قیوم ہے، جس نے یہ درس دیا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم ہے بذاتہ، القیوم ہے لغیرہ، خود اپنی ذات سے قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. لم یلد ولم یولد، اور آسمان کو وہی تھامے ہوا ہے، زمینوں کو وہی تھامے ہوا ہے. اگر ہمارے گھر کا ذمہ دار انتقال کر جائے، ہمارے گھر کا شیرازہ بھی کر جاتا ہے، ہمارا گھر کا گھر ویران ہو جاتا ہے. تو بتاؤ اگر رب الجلال ان تمام چیزوں کو نہ تھامے ہوئے ہو تو یہ کیا، یہ تمام زمین و آسمان، یہ تمام پیڑ پودے، یہ کھیتیاں، یہ بارش، یہ برسات، یہ سب کچھ اپنے نظام پر قائم رہے گی؟ درہم برہم ہو جائے گا. القیوم ہے وہ ذات، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح میں اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یہ بات بیان فرمائی، کہا من علق شیئا، سنو مسلمانوں غور سے، بھروسہ رب پر کیسا ہونا چاہیے. من علق شیئا، جو کوئی بھی شخص، جو کوئی بھی بندہ یا بندی یا لڑکا یا لڑکی کوئی چیز لٹکاتا ہے، کوئی چیز لٹکاتا اپنے جسم پر، اپنے گھر کے سامنے، اپنے گھر کی دیواروں پر، چاہے نظر بد سے بچنے کے لیے، چاہے مصیبت سے بچنے کے لیے، چاہے کسی بھی طریقے سے اپنی بائک پر، اپنی گاڑیوں پر لٹکاتا ہے، بچنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وکیل الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. مثلا اگر کسی نے دھاگا پہنا، لال پیلا نیلا کوئی بھی چیز، یا دنیا کی کوئی چیز اس نے
پہن لی، اپنے جسم پر لٹکا لی، اب وہ اللہ سے بری ہو گیا، اللہ اس سے بری ہو گیا. اب اللہ نہ اس کی بیماری میں اس کے ساتھ ہوگا، اب نہ اللہ اس کی شفا یابی میں اس کے ساتھ ہوگا. اللہ اس کو کس کے حوالے کر دے گا؟ جو چیز اس نے لٹکائی اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ اپنی ذات کو اس سے بری کر دے گا. بھوکی رہ گئی. کیا آپ اور ہم نہیں دیکھتے جو مندروں میں جاتے ہیں، جو گرودواروں میں جاتے ہیں، جو کہیں بھی جاتے ہیں، اپنی بیماری کو لے کر، اپنی بے اولادی کو لے کر کہ بچہ نہیں ہو رہا یا مصیبت دور نہیں ہو رہی، جن اور بھوت اور شیاطین نہیں بھاگ رہے ہیں گھر سے، وہ جاتے ہیں. کیا ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ جو ہے پتھر کی جو ایک مورت بنائی گئی ہے، یا جو شخص پیڑ کے پاس جاتا ہے، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا قرآن یہ پیغام دیتا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پیڑ پورا کر رہا ہے، اس کی بیماری دور کر رہا ہے، یا وہ پتھر اس کو اولاد دے رہا ہے، لیکن پھر بھی جب اس کو اولاد مل جا رہی ہے، اس کی بیماری دور ہو جا رہی وہاں چلے جانے سے، تو آپ اور ہم یہ کس گمان میں ہیں کہ بھائی وہاں جاتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، وہاں جاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ پہن لیتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا، وہ پہن لیتے ہیں تو بھوت نہیں آتا، یہ پہن لیتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، وہاں جو ہے اینٹا پلٹ آتی ہے تو گمشدہ چیز مل جاتی ہے. یہ سب کیا معاشرہ ہے؟ دنیا جس عقیدے پر قائم ہے وہ ان کی تمام چیزیں پوری ہو رہی ہے. کیا یہودی دنیا میں زندہ نہیں؟ کیا عیسائی دنیا میں زندہ نہیں؟ کیا جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی انسانی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے نا. لیکن آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا یہ تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف رب ذوالجلال کا تنہا ہے. اور ان کی ضرورت بھی پوری کیوں ہو رہی ہے؟ حالانکہ تو رب کے پاس تو جا نہیں رہے، مسجد میں تو آ نہیں رہے، اللہ کو مان کے نہیں رہے، پھر بھی کیوں پوری ہو رہی ہے؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا کہا تھا؟ اللہ کا نظام ہے دنیا کے اندر، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس کا رزق اس دنیا میں اس کو مل کر رہے گا. اگر اولاد اس کے حق میں رب ذوالجلال نے لکھا ہے وہ دنیا کے کسی بھی چھور میں چلا جائے اور اللہ کو نہ ہی مانے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد دے گا، بھلے سے اس کا عقیدہ ہو جائے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا وہاں سے مجھے ملا. من اللہ کا شیئر مکی رہ گیا. اگر مسلمانوں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے الگ نہ ہو جائے تو پھر اللہ کی ہی ذات پر بھروسہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بتایا قرآن کے ذریعے کہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ ایک مسلمان کی زندگی شب و روز کیسے گزرنی چاہیے اور ایمان کی حفاظت کیسے کر سکے گا. نماز قائم کرتے رہو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو. یہ کہہ کر پیچھے نہ ہٹ جاؤ، یہ کہہ کر جو ہے اپنا پلہ نہ جھاڑ لو کہ ہمیں کیا مطلب ان لوگوں سے، ہمیں کیا مطلب، ہم تو نماز کے پابند ہیں، ہم تو حج کے پابند ہیں، ہم تو زکوٰۃ کے پابند ہیں، ہم تو بھلائی کے پابند ہیں، ہمیں لوگوں کی برائی سے کیا لینا دینا. ابھی بولنے جائیں گے تو گالی دے گا، ابھی بولنے جائیں گے ہو سکتا ہے دو چار تھپڑ مار دے. ارے تمہیں کیا پتا کہ تمہارے درمیان جتنے بھی پیغمبر رب الجلال نے بھیجے ہیں سب نے اپنی قوم سے عقیدے صحیح ہیں. کسی نے تو کسی نبی کو تو آرے سے چیر دیا گیا ہے، کسی نبی کو جو ہے پتھروں سے مارا گیا ہے، کسی نبی کو کیا. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے دعوت دینے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے، تو وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے بدماشوں نے پتھر برسائے تھے، اور اس پتھر برسانے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا سارا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، اور پاؤں کی جو جوتیاں تھیں اس میں خون بڑھ چکا تھا. کیا پھر بھی وہ دعوت سے باز آئے؟ جو ان کا فریضہ تھا، جو ان کی ذمہ داری تھی، نہیں. اسی طریقے سے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے کا رب نے حکم دیا ہے تو دیتے رہیے، برائی سے روکنے کا رب نے کہا ہے تو برائی سے روکتے رہیے. دنیا جو کہنا چاہے کہے، دنیا جو کرنا چاہے کرے، ہوگا وہی جو رب الجلال چاہے گا. مکہ والوں نے مارنا چاہا نبی علیہ السلام کو، مکہ والوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو قتل کرنا چاہا، لیکن رب کا یہ حکم تھا، رب کا یہ وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے. پھر اس کے بعد واصبر علی ما اصابک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان کی جو حکمت تھی اور حکمت کی باتیں تھیں اس کو نقل کر کے بات بھی بیان فرمائی کہ واصبر علی ما اصابک. اب بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، اور اسلام پر زندگی گزارتے ہوئے جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچے گی، جو بھی تکلیفیں تمہیں پہنچے گی اس پر صبر کرنا. اور یہ کہنا حادثہ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی معاملات ہو جائیں،
قدر اللہ ما شاء فعل وما شاء فعل کہنا، یہ نہ کہنا کہ ارے میں نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کیا ہوتا ویسا نہ ہوتا. یہ ساری باتیں شیطان کی باتیں ہیں. ایک مسلم کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور وہی کہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی، ولا تصعر خدک للناس، کبر میں مبتلا مت ہونا، اپنے گالوں کو پھلاتے ہوئے مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کر مت چلنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو. اگر تم اکڑ کر چلنا ہی چاہتے ہو تو سنو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا، اور اکڑ کر چلنے کی وجہ سے تم پہاڑوں سے بلند نہیں ہو پاؤ گے، پہاڑوں جیسے لمبے نہیں بن پاؤ گے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان کی اولاد بنایا ہے، تمہارے اندر جھکاؤ کو رکھا ہے تمہاری فطرت میں. تم جھک کر اور تواضع و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی جیا کرو. کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو جو ہے قلاش نہ سمجھو، سب کو عزت اور احترام کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آؤ. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور سنو واقصد فی مشیک، اور جب چلو تم میانہ روی کے ساتھ چلو، اکڑتے ہوئے تمہارا مزاج نہیں ہونا چاہیے. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے تکے کے ساتھ، بدتمیزانہ انداز میں، بے ادبانہ انداز میں کسی کو پکارو مت، کسی کو بلاؤ مت. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اگر تم اپنی اس روش پر باقی رہنا چاہتے ہو تو سن لو، تمہاری مثال گدھے کی جیسی مثال ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے فرامین کے اندر ایک بہت بڑا روشن پہلو رکھا ہے. وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من یضمن لی بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے، کس بات کی ضمانت دیتا ہے؟ بین لحییہ، یعنی زبان کی ضمانت دیتا ہے. دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے کہ اس کو صحیح جگہ استعمال کرے گا. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری جگہ پر کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. یہی معنی ہے اپنی زبان کی ضمانت دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور کس بات کی ضمانت؟ وما بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت. اگر ہم میں سے کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت دلوا کر رہوں گا. یہ صرف صحابہ کرام کے لیے فرمان نہیں تھا، قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرمان ہے. ضمانت دے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں زبان کی حفاظت کروں گا. ضمانت دے دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا. یضمن له الجنہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے اور آپ کے لیے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد میں 3-4 چیزوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے. ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان یا ہمارا بڑا بھی کہیں بھی کوئی بھی چیز کھا پی لیتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی چیز کھا پی لیتا ہے. کہیں پر کھڑا ہو گیا چکن رول کھا لیا، کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا کسی بھی ہوٹل میں چلا گیا چکن فرائی کھا لیا، کہیں بھی کسی بھی ہوٹل میں بنا تمیز کے، شاہ گنج میں، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بنا تمیز کے وہ جا کر کھا پی لیتا ہے. اور اکثر جو وبا عام ہے وہ چکن رول کی وبا عام ہے، چکن فرائی کی وبا عام ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا واضح فرمان موجود ہے. کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. حالانکہ آیتیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے صرف اسی آیت کا انتخاب کیا ہے کم وقت میں سمجھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اسی چیز کو کھاؤ، اسی جانوروں میں سے جو حلال جانور، حلال کھانے، حلال ہی کھانا ہے، لیکن حلال میں سے بھی ان جانوروں کو کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر بسم اللہ پڑھ کے جس کو ذبح کیا گیا ہے اس کو کھاؤ. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم حقیقت میں سچی مچی مومن ہو، حقیقت میں سچ میں تم مسلمان ہو، تو پھر انہی حلال جانوروں کو کھاؤ جس کو بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہو. ہمیں اور تمہیں کیا پتہ
کہ ہم جب شاید جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں کتنے ہوٹل اور کتنے یہ ٹھیلا لگانے والے لوگ کہاں سے چکن لا رہے ہیں, کس نے ذبح کیا, وہ خود بھی غیر ہے, وہ خود بھی غیر مسلم ہے. ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ان کی چیزیں کھانا, ان کی چیزیں اس طریقے سے استعمال کرنا, یہ ہمارے ایمان کو چکلے گی. حرام کو حرام سمجھنا, حلال کو حلال سمجھنا اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ اسلام کا بڑا اہم حصہ ہے. کہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا, کہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا, آج سے کم و بیش 5 سال 10 سال پہلے تک یہ چیز بڑی اہم تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ جب بازار جایا کرتا تھا, چاہے وہ بکرا لینے کے لیے جا رہا ہو, چاہے مرغی لینے کے لیے جا رہا ہو, وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ ذبح کرنے والا کون ہے, ذبح کرنے والا کون ہے. حتیٰ کہ اس بات کا بھی خیال کرتا تھا کہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. آج پھر ہم نوجوانوں کو کیا ہو گیا, آج پھر ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جب بھوک لگتی ہے بازاروں میں تو ہم کسی بھی بریانی کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کوئی کسی کے ہاتھ سے بھی بریانی کھا لیتے ہیں, کسی کے ہاتھ سے بھی جو ہے چکن رول کھا لیتے ہیں. یہ سب کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پیٹ پہ جب حرام کا لقمہ آئے گا, سن لو, ہم حج بھی کرنے جائیں گے نا, ہم حج بھی کرنے جائیں گے, خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر لٹکے رہیں گے اور آنسو بہائیں گے, اللہ سے دعائیں مانگیں گے. اللہ قبول نہیں کرے گا, اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ مطعم حرام و مشرب حرام, کھانا حرام کا ہے, پینا حرام کا ہے. تو پھر یہ تمام پیسے, یہ تمام مشقتیں, یہ تمام اذیتیں رب ذوالجلال ردی کے ٹوکری میں پھینک دے گا. یہ تھوڑے تھوڑے لقمے سے اپنا جسم حرام کا نہ بناؤ, یہ تھوڑے تھوڑے نوالوں سے اپنے آپ کا, اپنے بچوں کا جسم حرام کی پرورش کرنا, ان کی پرورش کرنا نہ پالو. اس کے بعد دوسری چیز بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ابھی کچھ دنوں پہلے تک, ایک آدھ سال یا 6 مہینے پہلے تک یا 2 سال پہلے تک جوئے کے اڈے پر ہی جوا ہوتا تھا, تاش کے پتوں کے ذریعے ہی جوا کھیلا جاتا تھا, یا مدرسے کی چھتوں پر بیٹھ کر بھی لوگ جوا کھیل رہے تھے آج کل, اور پہلے بھی کھیل رہے تھے, میدانوں میں کھیل رہے تھے, کھیتوں میں کھیل رہے تھے. لیکن آج اس جوئے کی بیماری ایسی عام ہو چلی ہے, اس جوئے کی بیماری ایسی عام ہو چلی ہے اور شکلیں اور صورتیں ایسی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ آج بچہ اپنے موبائل کے اندر موبائل اٹھاتا ہے, جہاں 2 لڑکے جمع ہوئے وہاں لوڈو شروع. کوئی 20 روپے کے ٹھنڈے پر, کوئی 50 روپے کی نمکین پر, کوئی 100 روپے پر, کوئی کھانے کی چیزوں پر, کوئی پینے کی چیزوں پر, کوئی معمولی پیسوں پر, معمولی ہمارے شریف زادے, ہمارے گھر کے شریف زادے جہاں بیٹھ جا رہے ہیں وہیں جوا کے ادا ہو جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ صرف تاش کے پتوں کے ذریعے کھیلا ہوا کھیل ہی جوا نہیں ہوتا ہے, بلکہ شرط پر کھیلا گیا کوئی بھی کھیل کہ تم جیتو گے تو میں تمہیں اتنا دوں گا, 100 روپے دوں گا, اور تم جو ہے میں ہاروں گا. یہ جو بھی اس طریقے سے شرط پر جو کھیل ہوتا ہے, کوئی بھی کھیل کھیلا گیا شرط پر, یہ جوا ہی شمار ہوتا ہے. اور جوئے کے بارے میں رب الجلال کیا کہتا ہے؟ انما الخمر والمیسر, شراب, جوا, انصاب, ازلام رجس من عمل الشیطان, یہ سب گندے کام ہیں, شیطانی کام ہے, انسانی کام نہیں ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون, اس سے الگ ہو کر زندگی گزارو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. دوسری چیز ہو گئی. ایک تیسری چیز, ایاکم الدخول علی النساء. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, اے مردوں کی جماعت, عورتوں کے پاس جانے سے بچو, پردہ کرو. صحابہ کرام نے میں سے ایک صحابی نے پوچھا, فقال رجل من الانصار ارأیت الحم, اے اللہ کے رسول علیہ السلام, دیور کا کیا خیال ہے, شوہر کا جو قریبی رشتہ دار ہے, شوہر کا بھائی, شوہر کا, اور بالکل جو گھر کے اندر آتے جاتے لوگ ہیں, ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا الحم الموت, وہ دیور, وہ شوہر کا بالکل قریبی انسان, وہ تو موت ہے. جس طریقے سے تم موت سے بھاگتے ہو, جس طریقے سے تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے, ویسے اپنی عزت کے معاملے میں, اپنی عفت کے معاملے میں شوہر کے سب سے قریبی رشتہ داروں سے اسی طریقے سے خوف کھانا ہے. الحم الموت. یہاں پر بات ایک اور بتانا چاہتا ہوں, چچا زاد بھائی, چچا زاد بہن, ماما زاد بہن, خالہ زاد بہن, مامو زاد بھائی, مامو زاد بہن, یہ جتنے زاد والے ہیں نا,
رب الجلال نے ان سب کے بارے میں کہا ہے یہ سب اجنبی ہیں، ان سب عورتوں سے، ان سب لڑکیوں سے پردہ کرنا ہے، نگاہیں جھکانی ہیں، دور دور رہنا ہے۔ لیکن آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، آج ہمارے اپنے محلے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ چچا زاد بہن بہن ہوتی ہے، ماموں زاد بہن بہن ہوتی ہے، خالہ زاد بہن بہن ہوتی ہے۔ جب ان کو اس طریقے سے معاشرے نے ان کو یہ تصور دیا، یہ منظر پیش کیا، تو کیا ہوا؟ جتنے بھی عشق و معاشقی کا کیس ہے مسلمانوں کے اندر، اکثر و بیشتر انہی کے درمیان، اکثر و بیشتر انہی کے درمیان۔ اور پھر زنا بھی واقع ہوتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چل پاتا۔ جب نبی علیہ السلام نے لائن کھینچ دی تھی پردے کے لحاظ سے کہ ماموں زاد، خالہ زاد اور جو ہے چچا زاد، ان تمام سے پردہ کرنا، ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کیا ہم نے اور آپ نے ان سے پردہ؟ اور کیوں یہ دہلیز اور یہ لکیر کھلانی؟ اور اس کا نتیجہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کیا؟ کہ عشق و معاشقی اس راستے سے آسان ہو گئی، زنا اس طریقے سے اس راستے سے آسان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام بیماریوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی چیزیں اسلام کو، ایمان کو، ان ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، الہ العالمین ان تمام